ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی کام کرتے تھے، اور ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اب ان آیات کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد میں آپ کے جانشین ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو بھی علم، نبوت اور بڑی سلطنت سے نوازا تھا۔ آپ نے 40 سال تک حکومت کی، جنات، انسان، شیاطین، پرندے، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسی وسیع حکومت سے مالا مال فرمایا تھا، اور یہ تو منقول ہے کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر بادشاہت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، یہ 2 ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، پوری زمین کے بادشاہ۔ اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، یہ 2 کافر بادشاہ بھی پوری زمین کے بادشاہ بنے، پوری زمین پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ 4 ہو گئے، 5 میں باقی ہیں جو آئیں گے اور پوری زمین پہ حکومت کریں گے، اور وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شفقت سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، حالانکہ خود جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اتنی آپ کے دل کے اندر شفقت تھی، اور صبح کے وقت میں لوگوں کے حالات، چونکہ بادشاہ تھے تو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں پہ غور کرتے تھے، اور پھر مسکینوں کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے اور ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ مسکین مسکینوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا ہے، عاجزی کے طور پہ آپ فرماتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا گیا، یعنی اللہ نے علم و نبوت وغیرہ بادشاہت دی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آپ آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنا اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر تھا۔ آج دنیا کے اندر کسی کو 2 ٹکے مل جاتے ہیں تو وہ اترا کر کے چلتا ہے، غرور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کو غریب آدمی انسان بھی نہیں سمجھتا غریبوں کو وہ۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی، جنات، ہوا، پرند و چرند سب پر آپ کی حکومت، لیکن اللہ کا خوف دل میں اتنا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی آپ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ انبیاء کرام ہی کی شان ہے۔ اور اس سے کو کم عمری کے اندر، جو آپ جب 11 سال کے تھے تب آپ نے کتنا بڑا زبردست فیصلہ کیا تھا جو آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ آیا تھا، اور یہ گر آپ کے اندر بچپن ہی سے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ کے قابو میں کر دی تھی، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ کہتے تھے وہاں پر لے کر کے چلی جایا کرتی تھی، اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور جنات،
یعنی بلڈنگ وغیرہ بنانے والے جنات اور سمندروں میں گوتا لگانے والے جنات، یہ سب آپ کے حکم کے تابع تھے. جیسا کہ ابھی آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا نا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، کہ کچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے حکم سے غوطہ لگاتے تھے. غوطہ لگانے کا مطلب وہ جاتے تھے سمندر میں اور قیمتی جواہرات اور موتی نکال کر کے لے کے آتے تھے. دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں. اور اسی طرح سرکش جنات بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، شیطان بھی. تو آپ ان کو ادب سکھاتے، فساد سے روکتے تھے، بیڑیوں میں اور زنجیروں کے اندر قید کر کے رکھتے تھے. اور جنات اتنی طاقت کے باوجود آپ کے نام ہی سے کانپا کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے لیے وہ بناتے تھے اور بھی اس کے علاوہ کچھ. کیا بناتے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات اونچے اونچے محل، بڑی بڑی عمارتیں، مسجدیں بناتے تھے، اور انہوں نے ہی بیت المقدس بنایا تھا، جناتوں ہی سے بنوایا تھا آپ نے. اسی طرح تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ کے جو ہے وہ تصویریں آپ کو بنا کے دیتے تھے وہ. اور بڑے بڑے حوض کے برابر کھانے کے پیالے بناتے تھے، چھوٹا پیالہ نہیں، بڑا حوض جتنا بڑا ہو اتنے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے. ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھا لیتے تھے. وہ جنات اتنا بڑا پیالہ آپ کے لیے تیار کرتے تھے. اور اسی طرح آپ کے لیے وہ دیگیں بھی بناتے تھے. قرآن پاک میں سب موجود. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کیا بناتے تھے ان کے لیے. تو دیگیں وہ اتنی بڑی بڑی بناتے تھے کہ ان کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا. اور وہ اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ اس دیگ کے اندر سے کچھ نکالنے کے لیے سیڑھیاں لگا کر کے چڑھنا پڑتا تھا. اور یہ دیگیں یمن کے اندر موجود تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں چونکہ ہوا بھی کر دی گئی تھی، جیسا کہ بھی آپ نے اس آیت کریمہ میں دیکھا، بولے سلیمان ری عاصفہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا. تو اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، صبح کے وقت آپ چلتے تھے اور دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 1 مہینے میں طے کرتا ہے. اور شام کے وقت چلتے تھے تو رات کے اندر 1 مہینے کا راستہ طے کر لیتے. ہوائیں آپ کو آپ کے حکم کے مطابق آپ جہاں چاہتے تھے وہاں لے کر کے چلی جاتی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت میں دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے استخر نام کا ایک شہر ہے وہاں پہ چلے جاتے تھے. یہ فارس کا ایک شہر ہے اور یہ 1 مہینے کا راستہ ہے. آپ قیلولہ کے وقت تک پہنچ جاتے تھے صبح میں نکل کر کے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی. اس کے باوجود عالم یہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے. پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، جنات اور انسان آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے. تو بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نے جب دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے یعنی اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت دی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فخر ناز نہیں کیا بلکہ جواب میں فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس بادشاہت سے بہتر ہے جو حضرت داؤد کے بیٹے کو دیا گیا ہے. یعنی جو اللہ نے بادشاہت دی اس سے ایک تسبیح بہتر ہے. فرمایا کیونکہ جو کچھ داؤد کے بیٹے کو دیا گیا وہ ختم ہو جائے گا اور تسبیح جو ہے وہ باقی رہے گی. تو یہ جو رتبے ملتے ہیں اللہ والوں کو، ان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور عطا فرماتا ہے. یہ ناز نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھکے رہتے ہیں. ایک روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جناتوں اور حیوانات سے فرمایا کہ چلو سفر پہ چلو. اب نکلے تو 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جنات آپ کے ساتھ میں تھے. اور آپ اوپر ہوا آپ کو لے کر کے گئی، اتنا اوپر چلے گئے کہ آسمان سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز آپ کو سنائی دے رہی تھی. پھر آپ نیچے تشریف لائے، اتنا نیچے آئے کہ سمندر کے پانی سے آپ کے پاؤں چھونے لگے. اس کے بعد میں ایک آواز آئی کہ اگر سلیمان کے دل میں ایک ذرے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جتنا بلند کیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا. لیکن مطلب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اتنی بلندی ان کو عطا فرمائی لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں آیا. تو یہ ہوتا ہے انعام و اکرام کا معاملہ کہ بندہ جتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر صاف ستھرا دل پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اپنے ان محبوب بندوں کو نوازا کرتا ہے. اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو بڑے اہم واقعات ہیں وہ
بلقیس وغیرہ کے حوالے سے وہ 19ویں پارے میں آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ تفصیل میں بیان ہوگا۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بیت المقدس بنایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کیا ہوا تھا بیت المقدس کا معاملہ، اور اس عمارت کو پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اب جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بیت المقدس کی تعمیر آپ مکمل کروا دینا، تو آپ نے جناتوں کو حکم دیا، تو جنات بیت المقدس بنانے لگے۔ بناتے بناتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے انتقال کو، میری وفات کو جناتوں پہ ظاہر مت کرنا۔ جنات بڑے شریر تھے، وہ تو بس جیسے موقع پاتے ویسے بھاگ جاتے، تو آپ نے دعا فرمائی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اچھا، یہ جناتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ جنات کہتے ہیں ہم کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھو عورتیں چلاتی ہیں، دیکھو مجھ پہ فلاں بابا کی سواری آئی، فلاں آئی، وہ جنات کہتے ہیں دیکھو تمہارے گھر پہ یہ ہوا تھا، اس نے صرف بکواس فضول لغو بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب غیب کی باتیں جان لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو آپس میں اسی طرح لڑاتے ہیں، اور جاہل لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں ہاں بابا کی سواری اس پر آئی تھی، اس نے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر فلاں نے کرایا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد میں بندے کو ایمان بڑا مضبوط رکھنا چاہیے، ان خبیثوں کی باتوں میں آ کر کے اپنے گھروں میں فساد نہیں بپا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان پر میری وفات ظاہر نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور عصا کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا دی، تو جنات جو ہے وہ سب اس کا بیت المقدس کی تعمیر کا کام کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ بڑا روب و دبدبا تھا آپ کے نام سے ہی کانپتے تھے، اور اسی درمیان اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کا وصال تو ہو گیا، لیکن آپ عصا پہ ایسے ہی ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے کہ چند مہینے یا 1 سال تک اسی طرح ایک عرصے تک آپ ایسے ہی عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جنات دیکھ کر کے ڈرتے ڈرتے کام کرتے رہے، وہ سمجھے کہ یہ کھڑے ہیں۔ اب وہ ان کو تو پتہ ہی تھا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج اتنی لمبی نماز نہیں ہو گئی ہے بلکہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تو ایک طویل زمانے تک جناتوں کو پتہ نہیں چلا، کام کرتے رہے، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام انہوں نے مکمل کر دیا۔ جب مکمل ہو گیا تو دیمک عصا پہ لگ گیا، اس نے عصا کو کھانا شروع کیا۔ عصا جب ٹوٹ کے گرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ تشریف لے آیا۔ اس وقت جناتوں کو پتہ چلا کہ ان کا تو وصال ہو گیا تھا، ہم لوگ ایسے ڈر کے کام کر رہے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی ان کی جو ہے وہ عقلی کھل گئی کہ ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگ غیب کی باتیں جانتے ہیں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے پاس میں کھڑے زندہ ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح ان کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا جو غیب کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر جو ہے وہ 53 سال کی ہوئی ہے، اور 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہت کی تخت پر بیٹھ گئے، 40 سال تک آپ نے حکمرانی کی، اور کیسی حکمرانی کی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست معاملہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اچھا، ان آیات میں جو یہ فرمایا گیا کہ سلیمان کے تابع ہم نے تیز ہوا کو کر دیا، حالانکہ دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے تھے نرمی سے پہنچا دیتی تھی۔ تو یہ بات تو تھوڑی پیچیدہ ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں تو یہ بتایا گیا کہ تیز ہوا، اور یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے سورہ سواد میں، اس کے اندر ہے کہ آہستہ سے نرمی سے پہنچا دیتی تھی۔ تو ہوا تیز تھی یا نرم تھی، دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ نرم اور خوشگوار تھی، جیسے صبح کے وقت میں آہستہ آہستہ ہوا چلتی ہے، اور جب ہوا ان کے تخت کو لے کر کے چلتی تھی تو بڑی تیزی کے ساتھ چلتی تھی۔ تو ہوا ہوتی تو نرم تھی، لیکن آپ کا حکم پا کر کے تیز چلا کرتی تھی۔ یا اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا تو آہستہ چلتی تھی، اور جب آپ حکم دیتے تھے تو وہ تیز چلنے لگ جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح کسی چیز سے یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ کیا نگرانی کرنے والے تھے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی گئی کہ جنات کہیں بھاگ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جاتی تھی کہ اس زمانے کے کسی آدمی کو نقصان نہ پہنچائے،
یا یہ مراد ہے، اور یا پھر مراد یہ ہے کہ جو کام انہوں نے دن میں بنایا تھا کہیں رات کے اندر جا کے اس کو بگاڑ نہ دے. شریر تو ہوتے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، دن میں جو کام کرتے تھے رات میں وہ کام بگاڑ نہیں پاتے تھے. اچھا، یہاں پر ایک عقیدے کی بات، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے کو آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ لوہا لیتے تھے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، پتھر پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اس آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. اور آپ یہ بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معجزات عطا فرمائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کے معجزات تھے. اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ کثیف جو ہے وہ پتھر اور لوہا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، پتھر بھی بولنے لگے آپ کے ساتھ میں اور لوہا بھی نرم ہو گیا. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا معجزہ عطا فرمایا. لوہا تو آگ میں ویسے بھی نرم ہو جاتا ہے اور آگ سے پگھل کر کے نرم ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پتھر کو نرم کر دیا گیا. آپ اگر سر لگائیں تو سر کا نشان بن جائے، پاؤں اگر پتھر پہ رکھیں تو پتھر پہ قدم مبارک کا نشان بن جائے. اور یہ معجزہ چھپا ہوا نہیں ہے، آج بھی موجود ہے. کتنی جگہ آپ جا کے دیکھیں، جیسے احمد آباد شریف میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ آج بھی بنے ہوئے موجود ہیں. تو یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ احد پہاڑ جو پتھر کا پہاڑ ہے وہ آپ سے محبت کرتا، پتھروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت پیدا فرما دی. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کہ ایک دن میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. آپ کو ایک دن میں ایک مہینے کا سفر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ منزل خود آپ کے پاس چل کر کے آ جایا کرتی تھی. جیسا کہ روایت میں ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام معراج سے پلٹے تو قریش نے تکذیب کی اور وہ بیت المقدس کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ہی کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قریش نے مجھ سے بیت المقدس کی ایسی نشانیاں پوچھنا شروع کر دیا جن کو میں نے یاد نہیں رکھا تھا. اب چونکہ دیدار کے لیے جا رہے تھے تو اب نشانیوں پہ کہاں توجہ رہی ہوگی، اللہ کا دیدار کرنے جا رہے تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو بلند کیا، پھر میں اس کو دیکھ کر کے اس کی نشانیاں بتاتا رہا. وہ سوال کرتے رہے اور میں ان کو بتاتا رہا کہ بیت المقدس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن میں ایک مہینے کا سفر طے کرتے. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ وہ منزل خود ہی آپ کے پاس چل کر کے آپ کے قدموں میں آ جایا کرتی. اور پھر اس کے بعد میں جو معراج کا سفر ہے وہ تو ہزاروں سال کا سفر آپ نے ایک رات کے اندر طے فرمایا. اور بھی اچھا، جناتوں والی بات، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور بھی بڑا تصرف عطا فرمایا جناتوں پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی رات میں ایک جن نے دھوکے سے مجھ پر حملہ کرنا چاہا تاکہ میری نماز خراب کر دے، تو بے شک اللہ نے مجھے اس پر قدرت عطا کی. میں نے اس کو زور سے دھکا دیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم صبح کے اندر اس کو دیکھو. لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. تو میں نے سوچا کہ جب انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں جناتوں پر حکومت کی تو میں نے اس کو باندھا نہیں. میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھ کو یاد آ گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ میں ایک ہمزاد جن ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. میرے ساتھ میں جو ہمزاد جن تھا وہ مسلمان بن گیا. وہ شیطان بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا اور فرمایا کہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ دیتا ہی نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو ڈر سے وہ کام کرتے تھے. اللہ نے آپ کو ایسی قدرت عطا فرمائی کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والا جن مسلمان ہی بن گیا اور آپ کے اوپر ایمان لے آیا. تو یہ عقیدے کی ایک بات تھی جو آخر کے اندر میں نے پیش کر دی.